بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1387 ہے اور آج سورۃ النور کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور سورۃ النور کی ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سورۃ، یہ سورت ہے، انزلناها کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، فیہا اس میں، آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ دوسری بات، اس سورت کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ تیسری بات، اس سورت میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں۔ چوتھی بات، تاکہ تم ان احکامات سے نصیحت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، سورہ مومنون کے بعد آج ہم سورۃ النور کی تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت 9 رکوع پر مشتمل ہے جس میں 64 یعنی 64 آیتیں موجود ہیں۔ چونکہ اس سورت میں لوگوں کی اجتماعی زندگی کے سلسلے میں مؤثر رہنمائی کی گئی ہے اور لوگوں کو ایک خاص روشنی عطا کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے۔ یہ نورانی صورت ہے جو اپنے اندر ایک خاص قسم کا نور یعنی روشنی رکھتی، اور اس صورت کو اس لیے بھی سورۃ النور کہا گیا کہ اس میں وہ مقدس آیت موجود ہے جس میں یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ کے نور ہی سے آسمان اور زمین منور ہیں، روشن ہیں، اس کے نور سے لوگ رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ النور میں ان لوگوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور سورت میں تہمت لگانے سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور واقعہ افک کا وہ تاریخی واقعہ موجود ہے جس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جس کی تفسیر کو ہم اس آیت کی روشنی میں جب آئے گی بیان کریں گے۔ اس صورت میں مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے زنا جیسے بدترین عمل سے بچا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں یعنی سورۃ النور میں نکاح کا وہ حکم ہے جس نکاح کے کرنے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ مائدہ میں مردوں سے متعلق وہ احکامات ہیں جس سے ان کی زندگی سنورتی ہے، اور سورۃ النساء میں وہ احکامات ہیں جن سے بالخصوص عورتوں کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں یہ بات بتلائی گئی کہ سورۃ انزلناها، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اس سورت میں ہم نے واضح دلائل بیان کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی واضح علامتیں بیان کی ہیں، اور رب ذوالجلال کی قدرت کا کمال بتایا گیا ہے تاکہ لوگ ان آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سورت کے آغاز میں انزلناها کے بعد وفرضناها کہہ کر یہ بات بتلائی گئی کہ ہم نے اس صورت میں وہ احکام نازل کیے ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب، اور یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس صورت میں واضح آیتیں یعنی کھلی کھلی باتیں بیان کی ہیں، اور اس صورت کے نزول کا حقیقی مقصد
اور ان کھلی کھلی آیتوں کے بیان کیے جانے کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ تم ان نصیحتوں سے ان باتوں سے ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرو لعلکم تذکرون۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی آیات بینات یعنی کھلی اور روشن دلیلوں کے بھیجے جانے کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 میں کہا گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، پیغمبر ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ بہرحال آج ہم نے سورۃ النور کا آغاز کیا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح کا۔ اب اگلی آیتیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس میں مسلسل ہم بتلاتے جائیں گے کہ سورہ نور میں کیا کیا احکامات اور کیا کیا اہم ترین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور بالخصوص عورتوں کو سورۃ النور کی تلاوت اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح اور اس سلسلے میں جتنے احکام اور مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی اور جاننے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔